میاں شہباز شریف خوش قسمت ہیں کہ انہیں گارڈ آف انردی کر رخصت کیا گیا اور ان کی جگہ لینے والے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ تک کھولا۔ وزیر اعلیٰ کے بعد اب انہوں نے بطور وزیر اعظم بھی ثابت کیا کہ وہ انتہائی محنتی اور بہترین منتظم ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کے مزاج میں سختی زیادہ تھی اور پارٹی متعلقین یا بیوروکریٹ اس کی شکایت کیا کرتے تھے، لیکن بطور وزیر اعظم وہ اس خامی پر بھی بڑی حد تک قابو پا چکے تھے۔ IMF کے ساتھ ڈیل اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے منت ترلا تک کیا، جس کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حالانکہ اس ملک میں اپنے لیے منت ترلا ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ملک و قوم کے لیے نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میاں شہباز شریف فرشتے ہیں۔ ان کی ذات، طرز سیاست اور طرز حکومت میں بھی درجنوں خامیاں ہیں، لیکن جس طرح مسلم لیگ، نون، PDM اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ غلطیوں کے لیے صرف شہباز شریف کو پنچنگ بیگ بنایا گیا ہے، میرے نزدیک یہ زیادتی ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ علانیہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی کے رکھنا چاہیے، جبکہ باقی سب دوغلے پن سے کام لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 16 ماہ میں حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد اور اس کی سرپرستی حاصل کرنے کا مقابلہ رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کی خوشی کے لیے جتنے بھی فیصلے ہوئے اس میں زرداری، مولانا، مینگل اور دیگر سب شریک رہے، لیکن الزام صرف شہباز شریف کو دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کا شروع دن سے یہ بیانیہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت مول نہیں لینی چاہیے اور زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس بیانیے کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے پارٹی سے بے وفائی نہیں کی۔ انہیں جنرل مشرف نے بھی یہ پیشکش کی اور جنرل باجوہ سے بھی کی کہ وہ اگر اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن انہوں نے وزارت عظمیٰ لینے کی بجائے بھائی کے ساتھ وفاداری کی خاطر جیل جانے کو ترجیح دی۔ وہ کوئی بڑا فیصلہ میاں نواز شریف کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں اور نہ کر سکتے۔ مثلاً جب پیپلز پارٹی وغیرہ کے ساتھ مل کر PDM اتحاد بنایا گیا تو میاں شہباز شریف نے اس کی مزاحمت نہیں کی۔ PDM توڑنے کا فیصلہ شہباز شریف نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت کی فوجی قیادت کے ایما پر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے ڈیل کر کے PDM کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ لیکن زرداری جمہوریت کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بندے۔ اسی طرح 2018 کے بعد جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے ایما پر سب نے مشترکہ طور پر کیا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جمہوریت پسند اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بندے قرار پائے۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف کو بیماری کے وقت ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی تو یہ ساری بات چیت میاں صاحب کی براہ راست ہوئی تھی اور اس میں شہباز شریف کا کوئی کردار نہیں۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا فیصلہ بھی شہباز شریف کا نہیں بلکہ میاں نواز شریف کا تھا، جس کے لیے سہولت کاری خواجہ آصف کر رہے تھے۔ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سہولت کاری سے تائب ہو گئی تو اسمبلی توڑنے کی بجائے اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ تنہا شہباز شریف کا تھا اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کر اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ شہباز شریف کا نہیں بلکہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل اور باپ پارٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ شہباز شریف بڑی پارٹی کا سربراہ ہونے کے ناطے وزیر اعظم ضرور تھے، لیکن اس حکومت میں زرداری سے لے کر مولانا تک اور اختر مینگل سے لے کر MQM تک سب یکساں مستفید ہوتے رہے۔ اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی خوشی کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے اس میں یہ سب یکساں حصہ دار تھے۔ جتنی بھی ناخوشگوار قانون سازی ہوئی اس کی پہلے کابینہ منظوری دیتی رہی، جس میں بلاول بھٹو، اسد محمود اور دیگر کے علاوہ اختر مینگل کے نمائندے بھی بیٹھے رہے۔ اس سیٹ اپ میں NDM کے محسن داوڑ بھی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے، جن کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے۔ یوں اگر کسی کو حکومت کے کسی اقدام پر اعتراض ہوتا تو وہ ہمت کر کے حکومت سے الگ ہو جاتا، لیکن مزے لوٹنے کے بعد اب ہر ایک میدان میں آ کر کہہ رہا کہ فلاں کام غلط ہوا اور فلاں فیصلے سے نقصان ہوا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جو مشاورتی میٹنگ ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، محسن داوڑ، ANP اور حکومتی اتحاد میں شامل سب جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ ان سب نے مل کر میاں شہباز شریف کو اختیار دے دیا۔ یہ اعلان انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق سے پہلے میاں شہباز شریف نے 50 سے زیادہ صحافیوں کے سامنے کیا تھا۔
اگر وہ غلط کہہ رہے تھے تو کسی نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو اختیار نہیں دیا؟ پھر جب ان کے سامنے انوار الحق کاکڑ کا نام آیا تو انہوں نے اس پر ہاں کر دی۔ اب جن لوگوں نے انہیں اختیار دیا تھا تو پھر اعتراض اور میاں شہباز شریف پر انگلی اٹھانے کا کیا جواز؟ یہ حقیقت بھی مد نظر رہے کہ اس نام پر ہاں انہوں نے میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہوگی۔ اس تناظر میں دیکھیں تو میاں شہباز شریف دوسروں سے اس لیے اچھے قرار پاتے ہیں کہ وہ زمینی حقائق کو تسلیم کر کے دوغلے پن سے کام نہیں لیتے اور کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف باقی سب کا رویہ شہباز شریف والا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا جھوٹا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ حکومتی مزوں سے سب مستفید ہوئے، لیکن اب جب حکومتی مزے ختم ہوئے تو اگر مگر سے کام لے کر سارا ملبہ شہباز شریف کے سر ڈالنا چاہتے۔ شہباز شریف نے جو کچھ کیا ہر چھوٹے بڑے معاملے میں میاں نواز شریف کی اجازت کو مد نظر رکھ کر کیا، اور جو بھی حکومتی اقدامات اٹھائے ان میں یہ 13 جماعتیں برابر کی شریک رہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس بات پر شہباز شریف کو تمغہ ملنا چاہیے کہ وہ 16 ماہ تک PPP، JUI، MQM، BNP، باپ پارٹی اور دیگر کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب رہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہشات اور مطالبات کا پہاڑ مارگلا سے بلند ہے۔